جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ حج کے ارکان میں 4 چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ 4 ارکان ہیں حج کے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 عرفات میں قیام وقوف، اور تیسرا رکن طواف افاضہ، اور چوتھا رکن صفا اور مروہ کی سعی۔ یہ 4 ارکان حج کے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی رکن کا مطلب اس سے پہلے بتایا جا چکا، ان میں سے کوئی ایک اگر نہیں کیا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں، اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ۔ تو حج ہونے کے لیے چاروں ارکان کا ادا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 احرام، یعنی سب سے پہلے حج کی نیت، یعنی حج کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یہ رکن ہے۔ اگر یہ مس ہوا تو حج ہوگا ہی نہیں۔ پھر وہ آپ کی ایکسرسائز تو ہو جائے گی، جسمانی ورزش ہو جائے گی، لیکن وہ عبادت نہیں ہوگی۔ دوسرا رکن ہے وقوف بعرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر آپ کا ٹھہرنا، وہاں پر توقف اختیار کرنا، وہاں پر رکنا، یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ اگر آپ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا، حج ہوگا ہی نہیں، چاہے آپ جتنی دور سے سفر کر کے آئے ہوئے ہوں۔ یہ 9 تاریخ کا معاملہ ہے جو عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ عرفات میں وقوف کب تک مانا جائے گا، کیا 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچنا ضروری ہے، یا اس میں اور کچھ تفصیلات ہیں جس کو علماء کرام نے جن کو بیان کیا ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ تو عرفات میں وقوف یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے طواف افاضہ، طواف افاضہ، اور چوتھا اور آخری رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی۔ یہ 4 ارکان ہیں حج کے جن کا کرنا از بس ضروری ہے، اور جس کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے سامنے میں اسکرین پر بھی دکھلا دوں تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے اختصار کے ساتھ، تاکہ اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جب آگے بڑھے تو آپ کے ذہنوں میں وہ چیز واضح رہے پورے طور پر۔ جی، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا صفت الحج، حج کا طریقہ کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ پہلے اس نقشے کو ہم سمجھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ حج کے ارکان، سب سے پہلی چیز حج کے ارکان۔ تو حج کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف بعرفہ، نمبر 3 طواف افاضہ، اور نمبر 4 سعی بین الصفا والمروہ، یعنی صفا اور مروہ کی سعی۔ یہ چیز بالکل آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ ارکان میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو حج کی عبادت ہوگی ہی نہیں۔ ارکان کے بعد نمبر آتا ہے واجبات کا۔ یہ کرسر آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، میں اس پر کرسر ڈال رہا ہوں۔ واجبات الحج، حج کے اندر واجبات کیا ہیں؟ جو چیزیں حج کی عبادت میں واجب ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹتی ہے تو دم دینا واجب ہوگا۔ دم کے بغیر جو ہے وہ حج مکمل نہیں ہوگا۔ دم دے کر کے حج انشاءاللہ اس نقص کی تکمیل ہو جائے گی اگر کوئی چیز واجبات میں سے چھوٹی ہے۔ واجبات کیا ہیں؟
الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھنا، جس کا ذکر اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خالص حج کی نیت کر کے ہی آ رہا ہے، عمرہ اسے نہیں کرنا، تو پھر وہ میقات سے احرام باندھے گا اور حج کی عبادت کی نیت کرے گا۔ لیکن یہ معاملہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ جو یہاں سے جانے والے حجاج ہوتے ہیں وہ عمرہ کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور میقات پر حج کے لیے ان کا پھر حج کے احرام کے لیے ان کو میقات پر جانا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہوٹل ہی سے باندھ لیں گے۔ تو میقات کا معاملہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ الوقوف بعرفہ الی الغروب۔ دوسرا واجب کیا ہے کہ عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پہنچ کر آفتاب کے غروب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک وہاں پر ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ یعنی اگر آپ پہلے نکل آتے ہیں تو آپ کو دم دینا ہوگا، ورنہ آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، ناقص رہے گا۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں رات گزارنا، عرفات سے کوچ کر کے حجاج کرام مزدلفہ پہنچتے ہیں، تو مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی رات کو گزارنا، یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے بیچ کی رات کو عرفہ کے اندر مزدلفہ کے اندر رات گزارنا۔ سن لو۔ اور اس کے بعد تیسرا یہ واجب ہو گیا۔ چوتھا واجب ہے المبیت بمنا لیال التشریق، ایام تشریق کے اندر رات کو منا کے اندر رہنا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں رکتا ہے رات کو منا میں، خیموں کے اندر رات گزارتا نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے آپ کو۔ اور ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی بات یہ کی جا رہی ہے۔ اور اگر 12 کو آپ نکل رہے ہیں تو 11 اور 12 کی رات، اور اگر 13 کو نکل رہے ہیں تو 3 راتیں، 11، 12 اور 13۔ تو وہ 2 راتیں یا 3 راتیں، جس طرح سے آپ کا انتظام وہاں پر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 کو بھی آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ نکلنا چاہیں، اور اگر آپ مکمل کرتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ والی آیت کے اندر جس کا ذکر ملتا ہے، تو ایام تشریق میں منا کے اندر رات گزارنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایام تشریق میں یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی کرنا، جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ، ان کو کنکریاں مارنا، تینوں کو۔ ظاہر سی بات ہے ایام تشریق میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان یا ایک جمرے کو مارا جاتا ہے، جس کو جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو واجب جو بتا رہے ہیں یہاں پر، تینوں جمروں کو مارنا، تینوں شیطانوں کے پاس کھڑے ہو کر کے اور کنکری مارنا، یہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، اگر 13 تک آپ رکتے ہیں، نہیں تو 11 اور 12 2 دن۔ اور اسی طریقے سے جمرۃ العقبہ 10 ذی الحجہ کے دن اس کو کنکری مارنا، یعنی بڑے والے شیطان کو، جس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں، حالانکہ شیطان کی تعبیر یہ مناسب نہیں ہے، وہ شیطان ہے نہیں، شیطان وہاں تھوڑی موجود ہے، شیطان نہیں ہے وہ، تو بس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان در حقیقت وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے وہاں پر جو بعض حجاج بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اینٹیں، پتھر، جوتے، چپل، چھاتا واتا سب اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ زندگی بھر کا انتقام لے لیں کم وقت سے، تو یہ تصور یہ درست نہیں ہے۔ وہ شیطان وہاں تھوڑی موجود ہے، وہ ایک رمز ہے کہ یہاں پر شیطانوں نے ورغلایا تھا، اور ان جگہوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس رمز کو استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے اس کو شیطان کہنا تھوڑا سا درست نہیں لگتا، لیکن اب بہرحال عوام میں یہی مشہور ہے۔ تو بڑے والے شیطان کو یوم النحر کو صرف مارنا ہے، اور یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کو کٹوانا یا چھلوانا حج کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کو۔ اسی طریقے سے جانور کا ذبح کرنا، اسی طریقے سے طواف وداع مکہ جا کر کے،
جب سفر پہ نکلنے والے ہوں تب، جب واپس مکہ سے آنے والے ہوں تب، یا مکہ سے مدینہ کے لیے جانے والے ہوں تب، تو یہ طواف وداع، یہ ذہن میں رہے کہ یہ طواف وداع یہ طواف افاضہ کے علاوہ ہے۔ طواف وداع یہ آپ 12 کو یا 13 کو یا 14 یا 15 جب آپ کو مکہ سے نکلنا ہوگا تب آپ کریں گے، لیکن یہاں جو طواف افاضہ جو ارکان حج میں سے ہے، یہ 10 تاریخ ہی کو کرنا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یہ واجبات حج ہیں جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واجبات ہیں۔ اچھا، اس نقشے میں مختصر طور پر آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ حج کی تعریف کی گئی ہے کہ حج کہتے کہ کس کو ہیں؟ بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا مخصوص ایام میں، اور طواف، سعی اور عرفات میں قیام وغیرہ وغیرہ کی عبادت کی ادائیگی کی نیت سے، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ تعریف جو اصطلاحی تعریف ہے۔ اور حج کے شروط کیا ہیں؟ کہ ایک آدمی مسلمان ہو، ظاہر سی بات ہے غیر مسلم پر حج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقل شرط ہے، اس لیے کہ جو پاگل ہے اس کے اوپر اسلام کا کوئی رکن واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بالغ، اس لیے کہ بلوغت سے پہلے بچوں پر کوئی فرض اور کوئی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آزادی، یعنی غلام نہ ہو، آزادی ہو، خود مختار ہو، اپنے فیصلے لے سکتا ہو۔ اور عام طور سے آج کل حریت کی قید کی بات ہی نہیں کی جا سکتی، غلاموں کا دور ختم ہو گیا۔ آخری شرط استطاعت، یعنی طاقت ہونی چاہیے، سکت ہونی چاہیے حج کرنے کی۔ اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو ایک بندے کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے، اور تاخیر کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے احرام باندھنے کی جو جگہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ مواقیت الاحرام، مکہ میں دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے لوگوں کے لیے الگ الگ جگہوں سے آنے والوں کے لیے الگ الگ میقات ہے۔ مدینہ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کی میقات ذوالحلیفہ ہے۔ اگر یمن کی طرف سے کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کی میقات یلملم ہے۔ مغرب اور شام والوں کا جحفہ ہے۔ اہل نجد، ریاض وغیرہ کی طرف سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کی میقات قرن المنازل ہے۔ عراق والے جو آتے ہیں عراق کی طرف سے، ان کا میقات ذات عرق ہے۔ یہ مواقیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں۔ عام طور سے جو ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کو اس میقات پر سے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ میقات جدہ سے پہلے ہی پڑ جاتی ہے۔ تو میقات سے حج اور عمرہ کی نیت کرنے والا بندہ بغیر احرام کے وہاں سے وہ گزر نہیں سکتا۔ یہ میقات پر اس کو احرام کے کپڑوں میں بھی اور احرام کی نیت میں بھی یہاں پر ضروری ہے کہ وہ داخل ہو، اس کے بعد یہاں سے تجاوز کرے۔ حج کی جو 3 قسمیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی وہ یہ ہیں۔ حج کی پہلی قسم ہے حج تمتع، حج کی دوسری قسم ہے حج قران، اور حج کی تیسری قسم ہے حج افراد۔ عام طور سے جو حج، جس حج کی نیت ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے حج تمتع، اس لیے کہ عام طور سے حج سے بہت پہلے ہم لوگ نکلتے ہیں، حج سے 15 دن پہلے، 20 دن پہلے عام طور پر، جیسا کہ نیپال کے حجاج کا قافلہ پہنچ بھی چکا، تو اتنا پہلے جانے والا حج قران اگر کرے گا تو اس کے لیے کافی زحمت ہوگی، اور حج افراد کرے گا تو اور زیادہ زحمت ہوگی۔ اس لیے حج تمتع ہی افضل بھی ہے اور یہی اسہل بھی ہے، اس لیے حج تمتع ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور ابھی تک جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں وہ حج تمتع ہی کی ہیں۔ اور حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ کہ تنہا الگ سے ایک مستقل عمرے کا احرام باندھے حج کے مہینوں میں، اور عمرہ سے حلال ہونے کے بعد، عمرہ مکمل کرنے کے بعد پورے طور پر حلال ہو جائے، اور 8 ذی الحجہ کو صرف حج کا احرام پھر دوبارہ باندھے، جس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اور
حج قران کسے کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت، دونوں عبادتوں کی نیت کر کے اور احرام باندھے، اور جب مکہ پہنچے تو طواف قدوم کرے، اور عمرہ اور حج اور عمرہ کا کی سعی کرے، ایک سعی جو دونوں کے لیے کافی ہوگی، اور پھر اپنے احرام کے کپڑوں میں باقی رہے یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو وہ بقیہ اعمال انجام دینے کے بعد حلال ہو۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ کہ صرف حج کا احرام باندھے، جب مکہ پہنچے تو طواف قدوم کرے اور حج کی سعی کرے، اور اپنے احرام کی حالت میں باقی رہے یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو وہ حلال ہوگا۔ تو یہ دونوں قسمیں جو قران اور افراد ہیں، یہ عام طور سے یہاں کے حجاج کے لیے نہیں ہیں۔ عام طور سے جو حجاج یہاں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کی نیت کر کے جاتے ہیں، اور یہی حج آسان بھی ہے۔ تو آج کے درس میں گویا ہم نے حج کے اقسام کو پڑھا، اور حج تمتع کے طریقوں میں عمرے کا طریقہ ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور 8 ذی الحجہ کو ہم منا بھی پہنچ گئے حج کا احرام باندھ کر، اور پھر واجبات حج سے بھی ہم واقف ہو گئے کہ حج کے ارکان کیا ہیں اور حج کے واجبات کیا ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کے کام کیا ہیں، 9 ذی الحجہ کے کام کیا ہیں، 10 ذی الحجہ کے کام کیا ہیں، اور 11، 12 اور 13 کے کام کیا ہیں، ان کو انشاءاللہ ترتیب وار اختصار کے ساتھ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اگر آج کے درس میں جو باتیں بیان کی گئیں ان میں اگر کہیں پر کوئی چیز غیر واضح ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کسی تعلق سے کوئی استفسار ہو، تو آپ زوم کے چیٹ پر بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام کے گروپ سیکشن پر بھی آپ وہاں پر اپنے سوالات ڈال سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ حتی المقدور ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوالات تو کچھ نہیں آئے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ اس میں کیا عرفات کے میدان میں کل قیامت کے سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے؟ ایک سوال ٹیلی گرام پر غالباً آیا ہوا ہے، اور کیا ہے سوال؟ کیا عرفات کے میدان میں کل قیامت کے دن سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے؟ عرفات کے میدان کے حوالے سے یہ سوال آیا ہے کہ کیا عرفات کے میدان میں کل قیامت کے دن سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے؟ اس سوال کا ہمارے درس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مجھے خوشی ہوتی اگر درس سے متعلق کوئی سوال کیا جاتا۔ عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی حکمتیں کیا ہیں، اور اس تعلق سے جو گفتگو ہے، انشاءاللہ جب وقوف عرفہ پر گفتگو ہوگی تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ قیامت کے دن عرفات میں جمع ہوں گے یا نہیں جمع ہوں گے، یا کہاں جمع ہوں گے، یہ سب تفصیلات انشاءاللہ تب تک تھوڑا سا انتظار کریں۔ اس دن انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ اس درس میں بیان کیا جائے گا جس میں وقوف عرفہ پر اور اس کی حکمتوں پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے درس میں جو باتیں بیان کی گئیں اس سے متعلق اگر کوئی استفسار ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سوال شاید نہیں ہے، اس لیے درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے درس پر ہم ملیں گے آپ سے۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئیں اور جو باتیں پیش کی گئیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کے لیے ہمارے لیے ان کو مفید بنائے، آپ کے لیے ان کو مفید بنائے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.